افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی کراچی میں دہشت گرد حملے پر افغان طالبان حکومت کو سخت ڈیمانڈ دیا گیا۔ پاکستانی سفیر عبید الرحمان نظامانی نے بھی افغان وزارت خارجہ کو اسی نوعیت کا ڈیمانڈ پہنچایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ڈیمانڈ اس لیے جاری کیا گیا کیونکہ حملے میں افغان شہری ملوث ہیں۔ حملہ ثابت کرتا ہے افغان شہری بدستور پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ عثمان علی وما جماعت الاحرار سره ما سره زمانه علاوه درې نور کسانو، یو عبدالهادي یو چې دی هغه جانان نومیدو او یو چې دی عمر فاروق نومیدو. عبدالهادي هغه دی اوس تصویر راوخود مړ شوی دی، جانان چې هغه بمې والوزول، هغه عمر فاروق دننه او بیا مانه جدا شو۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر بزدلانہ حملے میں ملوث کالعدم جماعت الاحرار کے پس پردہ افغان طالبان رجیم کے شواہد سامنے آ گئے۔ گرفتار افغان دہشت گرد عثمان علی کا اعترافی بیان۔ ویڈیو بیان میں گرفتار دہشت گرد نے بتایا وہ افغانستان کے علاقے جلال آباد سے آیا۔ 3 اور ساتھی عبدالہادی، جانان اور عمر فاروق بھی ساتھ تھے۔ دہشت گرد عبدالہادی مارا جا چکا۔ دہشت گرد جانان نے پاکستان رینجرز کے کیمپ پر بم پھینکا۔ باجوڑ کے رہائشی عبدالہادی کے پاس ہم لوگ 7 دن پہلے آئے، ہمیں زیر تعمیر بلڈنگ میں رکھا گیا تھا۔ اسلحہ عبدالہادی وزیرستان سے لایا تھا۔ ہم سب کو افغانستان میں تربیت دی گئی تھی۔ فوج اور رینجرز کا فرق ہمیں معلوم نہیں تھا، یہاں آ کر رینجرز سے واقف ہوئے، ہمیں بتایا گیا تھا یہ سب کافر ہیں۔ کے پی بلوچستان کراچی رینجرز کیمپ پر دہشت گردی کے بعد سیکیورٹی فورسز کی پاک افغان سرحد پر کارروائیاں۔ 29 خارجی جہنم واصل وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں بھارتی پراکسی جماعت الاحرار اور فتنہ خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انتہائی مطلوب خارجی کمانڈر خان فروش عرف زبال مارا گیا۔ مزید 3 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے۔ فضائی حملوں میں پکتیکا اور کنڑ میں خوارج کے 3 ٹھکانے تباہ۔ مزید 25 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ دہشت گردوں کے مراکز میں موجود اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا۔ نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کے ویژن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم جاری رہے گی۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی فوری گرفتاری کا حکم۔ کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے افغان شہریوں کے لیے 10 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ مراسلے میں کہا گیا ہے 10 جولائی سے تمام غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ بغیر کارآمد ویزا پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی فوری گرفتاری کی ہدایت۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے وطن واپسی کے منصوبے پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ تو اعلان کر چکے ہیں کہ جو ہمارے پانی پہ ہاتھ ڈالے گا ہم وہ ہاتھ ہی کاٹ دیں گے۔ 2 مرتبہ 1-1.5 سال میں دکھا چکے ہیں کہ اگر کسی نے ہاتھ ڈالا تو ہم ہاتھ کاٹ دیں گے۔ مودی پاکستان میں آبی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے پانی پر ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی وزیر اطلاعات کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان واضح کر چکا ہے وہ اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ کل سیمینار میں ہم دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا پانی ہماری لائف لائن بھی ہے اور ریڈ لائن بھی۔ عالمی قوانین کے تحت سنتاس معاہدے کو بھارت ختم نہیں کر سکتا۔ سنتاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کو پوری دنیا مانتی ہے۔ بھارت کے موقف کو کسی بھی فورم پر پذیرائی نہیں ملی۔ امریکہ سے حالیہ معاہدہ ایرانی عوام کے لیے بڑی فتح ہے۔ قطر میں منجمد 6 ارب ڈالر کے فنڈز جلد ایران کو مل جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کہتے ہیں معاہدے کے فریم ورک کے تحت ایران کے تیل اور پیٹرو کیمیکل سیکٹر پر عائد پابندیاں ختم ہو گئیں۔ آیت اللہ علی خامنائی کے اعلان کے مطابق ایران جوہری ہتھیار بنانے کا خواہش مند نہیں۔ بین الاقوامی برادری کو یقین دلاتے ہیں جوہری سرگرمیاں طے شدہ پالیسیوں کے مطابق ہوں گی۔ امریکہ اور ایران کا ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ، رواں ہفتے مذاکرات کا بھی فیصلہ کر لیا۔ ایکزیوس کا کہنا ہے امریکہ اور ایران آبنا ہرمز کا تنازع حل کرنے کے لیے کل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے اتوار کو واشنگٹن اور تہران میں شیڈول مذاکرات معطل ہو گئے۔
تازہ حملوں اور آبنہ ہرمز میں کشیدگی کے باعث سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی کمیٹیوں کے شیڈول مذاکرات معطل کر دیے گئے ہیں۔ حالیہ کشیدگی کے بعد بھی پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں ہی واشنگٹن اور تہران دوبارہ مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ جھڑپ بند کرانے میں بھی پاکستان نے کردار ادا کیا۔ عمان میں سابق امریکی سفیر رچرڈ شرمر کہتے ہیں پاکستان اور قطر نے امریکہ اور ایران کو دوبارہ حملے روکنے پر آمادہ کیا۔ توقع ہے منگل کو دوحہ میں مذاکرات میں پاکستان اور قطر بطور ثالث شریک ہوں گے۔ ایران نے بحرین کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ سپریم لیڈر کے اعلیٰ بین الاقوامی امور کے مشیر علی اکبر ولایتی کا کہنا ہے بحرین اپنی حد میں رہے، اپنی قسمت سے نہ کھیلے اور ایران کو سخت فیصلے لینے پر مجبور نہ کرے۔ اگر اشتعال انگیزی کی گئی تو تہران ملک پر زیادہ سے طاقت سے حملہ کرے گا۔ بحرین کو سب سے زیادہ واشنگٹن سے تعاون کرنے والی خلیجی ریاست قرار دیا۔ ایران کے خلاف نفرت پھیلانے کا الزام بھی لگایا۔ واشنگٹن فریم ورک معاہدے کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لیبنان پر پھر بمباری۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا تازہ حملوں میں حزب اللہ کا زیر زمین عسکری انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ حملے سے پہلے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ کارروائی میں 200 میٹر طویل سرنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایکس پر بیان میں دعویٰ کیا سیکیورٹی زون میں مجدل کے علاقے میں حزب اللہ کا زیر زمین مرکز ایرانی حکومت کی فراہم کردہ ٹیکنالوجی اور مہارت کی مدد سے تعمیر کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے پی ٹی آئی کی عبوری رجسٹریشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ چیف جسٹس سعید اکرم راجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل۔ پی ٹی آئی عبوری رجسٹریشن کیس کی سماعت 2 جولائی کو ہوگی۔ £190 ملین کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے نیب کو اپیلوں پر دلائل دینے کی ہدایت۔ بیرسٹر گوہر نے عدالتی معاونت کے لیے 2 ہفتے کا وقت مانگا تو جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا یہ کوئی طریقہ کار نہیں، آپ لوگ عدالت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے وکالت نامے موجود ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دلائل نہیں دے سکتے۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ سے ملاقات کر لوں، 2 ہفتے کا وقت دے دیں۔ عدالت نے سردار لطیف کی جانب سے انڈرٹیکنگ عدالتی آرڈر میں لکھ دی تاکہ 2 ہفتے میں بانی سے مل کر آئندہ سماعت پر دلائل دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کے خلاف درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض دور کر دیے۔ کراچی کی ترقی اور خوشحالی اولین ترجیح ہے، اسی لیے شہر کے لیے بجٹ میں 100 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی۔ 500 جدید الیکٹرک بسیں اور ڈبل ڈیکر بسیں جلد کراچی کی سڑکوں پر چلتی نظر آئیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا سندھ حکومت کی معاشی حکمت عملی کا اہم ستون ہے، لیکن کچھ عناصر سیاسی مقاصد کے لیے کراچی اور سندھ کا منفی تاثر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کا 286 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ چودھری قاسم مجید نے بجٹ منظوری کے لیے قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا۔ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 2 کھرب 50 ارب روپے مختص، ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 36 ارب روپے، سول ڈیفنس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے 10 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، ترقیاتی ادارہ جات کے لیے 19 کروڑ اور تعلیم کے لیے 3 ارب روپے مختص، توانائی اور آبی وسائل کے لیے 3 ارب اور مواصلات کے لیے 14 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کراچی کی لیاری ایکسپریس وے پر ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ رکشوں کو لیاری ایکسپریس وے پر کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ سہراب گوٹ سے لیاری ایکسپریس وے پر آنے والا رکشہ ٹول ٹیکس دیے بغیر گزر گیا۔ سمندر میں نہانے پر پابندی کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد ہاکس بے پہنچ گئی۔ 100 روپے ٹول وصول کرنے کے باوجود نہانے سے روکنے کے لیے کوئی آگاہی نہیں دی جا رہی۔ سمندر کنارے سرکاری طور پر کوئی لائف گارڈ موجود نہیں۔ لاکھوں شہریوں کی زندگیاں 150 پرائیویٹ لائف گارڈز کے سپرد، جن کے پاس اپنی لائف جیکٹ تک موجود نہیں۔
یورپ میں شدید گرمی کی لہر، ایک ہفتے میں 1300 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ فرانس میں شدید گرمی کے باعث عوامی تقریبات منسوخ۔ جرمنی میں گرمی کا نیا ریکارڈ بن گیا، پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا۔ روم اور میلان سمیت 18 شہروں میں ریڈ الرٹ جاری۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یورپ میں گرمی سے اب تک 1300 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ وینزویلا میں زلزلے کے 4 روز بعد بچوں سمیت 4 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ اب تک زندہ نکالے جانے والوں کی تعداد 33 ہو گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی۔ ہزاروں افراد زخمی، 70,000 افراد اب بھی لاپتہ۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 2300 روپے کم ہو کر 4,28,936 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی آؤنس سونا $23 کمی سے $4,065 پر آ گیا۔ فی تولہ چاندی 69 روپے کمی سے 6,324 روپے کی ہو گئی۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل لائن اپ مکمل۔ آسٹریلیا نے بھارت کو ہرا کر فائنل 4 میں جگہ بنا لی۔ آسٹریلوی ٹیم کل پہلے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کے مد مقابل آئے گی۔ دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ کا جنوبی افریقہ سے جمعرات کو مقابلہ ہوگا۔ اور پاکستان کے لیجنڈ اداکار شکیل کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے۔ اداکار شکیل نے انکل عرفی، انکہی اور آنگن ٹیڑھا سمیت متعدد ٹی وی ڈراموں میں ناقابل فراموش کردار ادا کیے۔ فن اداکاری کے لیے خدمات کے اعتراف میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا تھا۔